السلام علیکم، آج 9 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد اور میں ہوں سعدیہ فوز۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو ملک بھر میں انسداد کورونا ویکسین کی صورتحال سے آگاہ کریں گے، جس کی ملک بھر میں قلت ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے ویکسینیشن سینٹرز بند پڑے ہیں۔ لاہور کے 250 سینٹرز بند، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، جہلم اور گوجرانوالہ میں درجنوں سینٹرز پر تالے لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دوسری ڈوز کی تاریخ آ گئی ہے، تاریخ نکل گئی تو پہلی ڈوز بیکار ہو جائے گی۔ بند ہوئی ویکسینیشن، شہریوں کی بڑھ گئی ٹینشن۔ سندھ میں ویکسینیشن سینٹرز بند رہے، کراچی میں بھی شہری پریشان رہے۔ شہری کہتے ہیں دوسری ڈوز کی تاریخ آ گئی، اگر دوسری ڈوز نہیں لگوائی تو کیا پہلی ویکسین بے اثر ہو جائے گی؟ لاہور میں تیسرے روز بھی سینٹرز کو ویکسینیشن کی سپلائی ممکن نہ ہو سکی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سینٹرز کے چکر لگا کر تھک گئے، ویکسین نہیں ملی۔ کچھ دنوں سے اتنی مشکل ہو رہا ہے، یہ میرا 3rd چکر ہے۔ سنڈے بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 24/7 انہوں نے بھی بند کیا ہوا ہے۔ چھٹی کا دن ہے تو ہم چاہتے ہیں آرام سکون سے کروا لیں، اسی لیے میں نے اپنا سارا لائن اپ کر کے سارا کام وغیرہ کر کے میں آرام سکون سے کروا لوں، لیکن آئی ہوں تو وہی سنڈے جو ہے وہ کلوز ہے۔ باہر نکلتے ہیں آج کے دن، سنڈے کے دن، تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ کہا گیا کہ 24 آورز اوپن ہے۔ راولپنڈی میں بھی دور دراز سے آئے شہری صرف دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں تنخواہ اور پینشن بند کرنے کی دھمکی دینے والی حکومت پہلے ویکسین کی فراہمی تو یقینی بنائے۔ صبح سے گھوم رہے ہیں، ابھی 1-2 سینٹرز اور بھی دیکھے ہیں، کہیں پہ ویکسین موجود نہیں ہے، کچھ تو بند ہے ویسے بھی، اور اب یہاں آئے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم ہے اور کچھ دنوں بعد اویلیبل ہوگی۔ یہاں پر آئے ہیں تو پتا چلا ادھر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے پاس ایسا ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ویکسین وہاں پہ آپ کو ڈوز وہاں میسر ہو تو بندہ پریشانی نہ ہوگا، بار بار وہ آئے اور واپس جائے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ویکسین جہاں پہ اگر گورنمنٹ نے لازمی قرار دیا تو چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ غریب شہری بھائی کرایہ دے کر سینٹرز تو آ رہے ہیں، مگر انتظامیہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے سینٹر جانے کی راہ دکھا رہی ہے۔ پاکستان کو کورونا ویکسین کی نئی کھیپ مل گئی ہے۔ سائنو ویک کی 15 لاکھ ڈوز چین سے اسلام آباد پہنچا دی گئی ہیں۔ قلت پر قابو پانے کے لیے حکومت نے عالمی کمپنی سے فائزر اور سپوٹنک ویکسین کی خریداری کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ پاکستان کو کورونا ویکسین کی نئی کھیپ مل گئی۔ سائنو ویک کی 15 لاکھ ڈوز خصوصی تیاری کے ذریعے چین سے اسلام آباد لائی گئی۔ معاون خصوصی صحت نے ویکسین کی کمی پوری ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ حکومت اور فائزر بایو این ٹیک میں پاکستان کو mRNA ویکسین فراہمی کا معاہدہ طے ہوا ہے۔ امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی اس سال پاکستان کو 1.30 کروڑ ڈوزز فراہم کرے گی۔ فائزر بایو این ٹیک جولائی میں پاکستان کو 10 لاکھ خوراکیں فراہم کرے گی۔ رواں سال روسی ویکسین اسپوتنک کی بھی 1 کروڑ ڈوزز خریدے گا، جس کی پہلی کھیپ جون کے آخر یا جولائی کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچ جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے 23 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ روزانہ 3,32,877 کی شرح سے ویکسین لگائی گئی۔ یہ اب تک کی بلند ترین ہفتہ وار شرح ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ تقریباً 50 لاکھ خوراکیں اگلے 10 دنوں میں پاکستان پہنچ جائیں گی۔ اگلے ہفتے ایک نیا ریکارڈ بنے گا۔ ویل ڈن پاکستان۔ ادھر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا ملک میں کورونا ویکسین کی عدم دستیابی پر اظہار تشویش۔ بیان میں کہا کہ حکومت عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے، کورونا ویکسین کی فراہمی کا فی الفور بندوبست کیا جائے، حکومت خیراتی ویکسین سے کام چلانے کی چھوٹی سوچ تبدیل کرے۔ 22 کروڑ عوام کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ افسوس ہے عوام کی زندگی کے معاملے میں حکومت مجرمانہ غفلت کا سنگین ترین مظاہرہ کر رہی ہے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 37 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 1050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ ایک روز میں 41,065 ٹیسٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.55% رہی۔ ملک میں فعال کیسز 33,972 رہ گئے ہیں۔ سندھ میں آئندہ حکومت تحریک انصاف کی ہوگی، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ۔ کہا کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو استعفیٰ دے دیتا، لیکن وہ چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بلاول اور مریم کی پالیسیز کیا ہیں جو وہ اپنے والدین سے مختلف کریں گے. یہ سارے سیاسی جغاور کٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں. عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے. کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو, یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. فواد چودھری کراچی پہنچے اور اپوزیشن پر چڑھ دوڑے. کہا سندھ میں پیپلز پارٹی نے 13 سال اور نون لیگ نے پنجاب میں 20 سال حکومت کی. اب مریم اور بلاول بتائیں وہ اپنے والدین سے کیا مختلف کریں گے. سندھ کے اندر اشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی. پنجاب ہے اور وفاق ہے, 30 سال نون لیگ نے حکومت کی. کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو, یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بلاول کے منہ سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے؟ کہا بجٹ میں 750 ارب روپے سندھ کو ملے, لیکن جتنا پیسہ سندھ کو دیا جاتا ہے وہ دبئی اور کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے. یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں ارب ہار روپیہ اگر آیا تو گیا کام. جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے. تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا. فواد چودھری نے سندھ حکومت پر پانی چوری کا الزام بھی لگایا. پوچھا زرداری, فریال, تالپور اور مراد علی شاہ کی زمینوں کا پانی چوری کیوں نہیں ہوتا. پنجاب پر پانی چوری کے الزام کی تحقیقات شروع ہوئی تو مراد علی شاہ بھاگ گئے. فریال بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا. بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے, پنجاب پانی چوری کر رہا ہے. جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے. پی ڈی ایم کو وزیر اطلاعات نے چو چو کا مربع قرار دیا. کہا ایسے مربے میں بھلا ذائقہ کہاں ہوتا ہے. وہ صوبہ جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے, وزیر اعظم کو اس کے منصوبے دکھائی نہیں دیتے. وزیر اعلی سندھ خط لکھتے ہیں تو ناگوار گزرتا ہے. مرتضی وہاب کی وفاقی حکومت پر لفظی گولہ باری. کہا سندھ کو دیے جانے والے پیسے کے آڈٹ کی ذمہ داری وفاق کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کاشف صدیقی. سندھ حکومت کا کیا قصور؟ وزیر اعظم دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی کام کریں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے شکوے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبہ سندھ کو آپ اگنور کریں اور باقی صوبوں کو ترجیح دیں. ہم تو کہیں گے جس طرح باقی صوبوں کو ترجیح دے رہے اسی طریقے سے ہمارے صوبے کو ترجیح دیں. وفاق کہتا ہے سندھ کو دیے گئے پیسے کا آڈٹ کریں گے. کم عقلوں کو پتہ نہیں پیسے کا آڈٹ وفاق کی ذمہ داری ہے. فواد چودھری کے بیان پر مرتضی وہاب کا رد عمل. ہم جو پیسے سندھ کو دیتے ہیں اس کو آڈٹ کریں گے. یہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں آپ صوبہ سندھ کو پیسہ دے کے. ان کم عقلوں کو یہ نہیں پتا کہ آڈٹ کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے اور ہر صوبے کے فنڈز کو. کہا سپریم کورٹ کے حکم پر عمارتیں گرائی جا رہی ہیں. عمارتیں کمرشلائزیشن کا فیصلہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ اور مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا. یہ جو بلڈنگیں گرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کر رہی ہے, ان بلڈنگز کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے, اللہ بخشے ان کو. دوسری بار کمرشلائزیشن 2006-2007 میں ہوئی جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے. اس دور میں کمرشلائزیشن کو عدالت میں این جی او نے چیلنج کیا تو کہا گیا یہ ٹھیک ہے, لیکن 2021 میں فیصلہ آیا کہ یہ غلط ہے. سندھ میں پانی کی قلت پر سندھ حکومت ڈٹ گئی ہے. پانی کے معاملے پر ارسا اور وفاق کا کردار یزیدیت والا ہے. صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی آپاشی حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ دنیا اور باقی صوبے دیکھیں گے کہ سندھ کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. دریائے سندھ صحرائے تھر کا منظر پیش کر رہا ہے. دریائے سندھ میں ڈاؤن اسٹریم میں سیمینار کا مقصد سندھ کے ساتھ پانی کی زیادتی دکھانا ہے. دنیا کو یہ پتا چلے, پاکستان کے دوسرے صوبوں میں رہنے والے لوگوں کو پتا چل سکے سندھ کے اس ایریا میں لوور ریپیرین میں آج بھی جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہزاروں کیوسک جو ہے کوٹلی بیراج سے نیچے چھوڑا جاتا ہے. میرے پیچھے کوٹلی بیراج ہے,
دریا کے پیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں. جو کہا جاتا ہے, جو کہاوت ہوتی ہے کہ دریا میں پانی نہیں مٹی اٹھ رہی ہے, آج سندھ کے لوگوں کو وہ مٹی جو ہے وہ آج دکھوا دی. سیاست میں اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. دھاندلی سے نااہلوں کو پارلیمنٹ میں بٹھایا گیا. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا حکومت کے خلاف جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے. 4 جولائی کو سوات اور 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم جلسے کا اعلان. بولے وفاقی بجٹ جھوٹ کا پلندہ تھا, اس لیے قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی کی گئی. یہ سلسلہ بلوچستان پہنچ چکا ہے. پاکستان کے ان اداروں کو جو آج اس قسم کی حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیاست میں ان کی اس طرح کی مداخلت کو نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی قبول کریں گے. عوامی قوت ہی ہمارے نزدیک ہمارا ہتھیار ہے. جمہوری ہتھیار کو استعمال کریں گے. جھوٹ کا ایک پرندہ تھا اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس ہلڑ بازی کا سہارا لیا. پھر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا ہے, یہ اب بلوچستان تک گیا. 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ. 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز, اور ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے شوگر اسکینڈل کیس میں ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے وکلاء اور سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے بعد 22 جون کو ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے میاں شہباز شریف کو شوگر اسکینڈل کیس کی تحقیقات میں طلب کر رکھا ہے, جبکہ حمزہ شہباز کو 24 جون کو بلایا گیا ہے. اختیارات بڑھا کر ایف بی آر کو نیب بنایا جا رہا ہے. اس اقدام سے بزنس مین ہراساں ہوں گے. مفتاح اسماعیل کی تنقید. کہا بجٹ پر شہباز شریف کی نشاندہی کے بعد حکومت نے یو ٹرن لیا ہے. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے رقم روک لی ہے. روپے پر دباؤ بڑھے گا. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی. ایف بی آر کو آپ نیب بنانے لگے ہیں, یہ چیز ایک دم غلط ہے. پاور آف اریسٹ ایک 16-17 گریڈ کے افسر کو نہیں دینا چاہیے. اس سے ہراساں ہوں گے بزنس مین. میاں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینے پہ کہ انہوں کی ایک جو ڈیمانڈ تھی بجٹ کی وہ حکومت نے ایک یو ٹرن لی ہے اور پوری کری ہے. جتنی بھی فنڈنگ ورلڈ بینک سے آنی تھی اور جتنے بھی ٹرانس جون کی جو آئی ایم ایف سے آنی تھی وہ سب رک گئے ہیں. پاکستانی روپے میں کمزوری بھی آئی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 27 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوگا اور آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے قیمتیں کہاں جائیں گی. بلوچستان میں اپوزیشن کے 16 ارکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جس کے بعد کوئٹہ میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. محمد خالد مزید بتا رہے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں 18 جون کو بجٹ پیش کیے جانے والے دن سجنے والا دنگل ابھی ختم نہیں ہوا. اپوزیشن نے بجٹ سیشن کے بائیکاٹ اور وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے مشاورت سے, اپنے مرکزی قائدین کی مشاورت سے ہو سکتا ہے اس دوران اگر مرکزی قائدین نے ہمیں اجازت دے دیا تو تاریخ عدم اعتماد کے بھی امکان ہے. دوسری جانب حکومتی بینچوں کی جانب سے بھی صلح صفائی کی بجائے الزام در الزام کی سیاست شروع کر دی گئی ہے. جو انہوں نے حرکت کی ہے, یہ حرکت انتہائی جو ہے, نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری جو ہے پارلیمانی کل انہوں نے بھی حکومت میں آنا ہے, ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم ہی حکومت میں رہیں. تو اس طرح کی اگر یہ روایات جو ہیں وہ سیٹ کریں گے تو یہ بلوچستان میں مزید ان کے بلوچستان کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا. بلوچستان اسمبلی میں بجٹ کے دن سجنے والا دنگل کیا رنگ لاتا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ آئے گی. کیمرہ مین حاکم علی اور بابر خان کے ساتھ محمد خالد, آج نیوز, کوئٹہ. وزیر اعظم عمران خان ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جس حکمت عملی کو اپنا رہے ہیں اس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے مثبت نتائج آنے لگے ہیں. پنجاب حکومت نے لاہور میں پانی کی سطح کم ہونے سے روک دی ہے. 1980 کے بعد پہلی دفعہ پانی کی سطح کم ہونے سے رکی ہے. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اہداف پر کام کیا اور بہترین پالیسی اپنائی.
उधर कराची में मुतवक्के मानसून बारिशों के पेश नजर गवर्नर सिंध ने वजीर आला सिंध को खत तहरीर किया है और कहा है कि कराची में बारिशों से कबल हिफाजती इंतजाम किए जाएं और नाले साफ किए जाएं। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंतजामी उमूर के सरबराह होने के नाते वजीर आला सिंध तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक करें। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूं, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं दुबई एक्सपो से दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजबूत इमेज पेश करने में मदद मिलेगी। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान पवेलियन की तामीर में निजी शोबे ने 1 अरब रुपए की अतियात दिए हैं। कराची में दुबई एक्सपो 2020 की तारुफी तकरीब से खिताब दे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वो दिन गुजर गए जब पाकिस्तान से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब पाकिस्तान IT और ज़राई मसनूआत बरामद करता है। एक्सपो दुबई के जरिए दुनिया पाकिस्तान का रोशन चेहरा देखेगी। इस एक्सपो को पाकिस्तान का जो पवेलियन है उसको कामयाब बनाने के लिए हमें पाकिस्तान को एक ब्रांड करना है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिडन ट्रेजर है पाकिस्तान, छुपा हुआ खजाना है जिसको हमने अनलीश करना है, इस पोटेंशियल को, और हमने इसको खोलना है दुनिया के लिए। मुशीर तिजारत व सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान पवेलियन पाकिस्तानियों के लिए फख्र का बाइस होगा। A land of opportunity for investment, a land of opportunity for agriculture, a land of opportunity हमारे IT के पाकिस्तान बेगुजरा मुल्क नहीं है, हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं। दुबई एक्सपो में दुनिया के 192 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।